السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک ماں نے اپنی ضد اور انا کی جنگ میں اپنی بڑی بیٹی کی زندگی کو کر دیا تباہ، تو کیا چھوٹی بیٹی بچا پائی خود کو؟ آئیے مل کر یہ سچ بیانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کریں، اس کارۂ خیر میں حصہ لیتے ہوئے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل کو پریس کریں۔ مجھے کسی بھی صورت جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا امان، بس آپ الگ گھر لے لیں، بے شک کرائے کا گھر ہی لے لیں۔ دیکھو ناجیہ، شادی میں صرف 3 ہفتے رہتے ہیں ہماری، ایسے وقت میں الگ گھر کیوں پریشان کر رہی ہو؟ امان نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ٹھیک ہے تو شادی لیٹ ہو سکتی ہے نا، بیکار بحث بڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے اپنے ناخنوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ اگر الگ گھر ہی چاہیے تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ 1.5 سال ہماری منگنی رہی ہے، باتوں باتوں میں کتنی بار آپ سے الگ گھر ڈسکس کر چکی ہوں۔ تمہارا ڈریم ہاؤس لے کر دوں گا ناجیہ، تھوڑا صبر کرو۔ لیکن ایسے اتنی جلدی؟ آپ کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے امان۔ لڑکیاں نہ جانے کیا کیا فرمائشیں کرتی ہیں، صرف اتنا ہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ الگ گھر کا انتظام کریں۔ مجھے پتا ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، میں نے روتی ہوئی شکل بناتے ہوئے کہا۔ بات افورڈ کرنے یا نہ کرنے کی نہیں ہے، وقت کی ہے۔ اب جبکہ امان نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ بس اب میں کوئی بات نہیں سنوں گی، مجھے رخصت کروا کر لے جانا ہے تو الگ گھر میں لے جائیں، ورنہ ہمارے راستے الگ ہیں۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ امان ہر صورت الگ گھر کا انتظام کر لیں گے، اور امان نے ایسا ہی کیا۔ خالہ کو کیسے راضی کیا میں نہیں جانتی، لیکن امان نے ایک بہت خوبصورت لگژری اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ خالہ شادی پر چپ چپ تھی، ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ لیکن کیا مجھے اس سے فرق پڑنا چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی خوشیوں کے لیے جدوجہد کرے، انہیں حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ میں نے بھی بہت محنت کی، شادی سے 3 ہفتے پہلے کہا، تاکہ نہ شادی ٹالی جا سکے نہ مجھے۔ میرے ولیمے پر میری بڑی نند عریشہ آپا کی رخصتی تھی۔ صبح ہی آپا کے سسرال سے ان کا جوڑا اور زیور آ گئے تھے۔ خالہ نے مجھے بلا کر یہ سب چیزیں میرے حوالے کی کہ اپنے سامان کے ساتھ رکھ لوں۔ ہم دونوں کو پارلر جانا تھا۔ سارا کمرہ جیسے روشنیوں سے بھر گیا۔ کیا جوڑا بھیجا تھا آپا کے سسرال والوں نے، اف! کیا چوڑیاں تھیں، کیا کنگن! یہ ان کا خاندانی زیور تھا، انتہائی قیمتی اور نگاہوں کو جگمگا دینے والا۔ عریشہ آپا ان کی اکلوتی بہو بننے جا رہی تھی۔ اکلوتی بہو تو میں بھی تھی۔ خالہ نے میرے لیے بھی نکاح اور ولیمے کے لیے بھاری سیٹ بنوائے تھے، مگر وہ ایسے قیمتی بہرحال نہیں تھے۔ ہم دونوں خالہ بہنیں تھیں اور ہماری شکلیں آپس میں بہت ملتی تھیں، لیکن عریشہ آپا کے سسرال سے آیا جوڑا اور زیورات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ دلہن بننے کا جو روپ اس پر چڑھے گا وہ مجھ سے زیادہ ہوگا۔ ہار سنگار مجھے مات دینے والا ہے، وہ محفل لوٹ لینے والی تھی، اور میں کیوں نہیں؟ یہ چیز مجھے تڑپا رہی تھی۔ میں تڑپتی رہتی، یہ ممکن نہیں تھا، کسی صورت نہیں۔ مجھے جو کرنا تھا جلد کرنا تھا۔ بس پھر میں نے خالہ سے کہا، مجھے اپنے زیور کا سیٹ اور ڈیزائن بالکل پسند نہیں ہے، مجھے اسے بدلنا ہے۔ خالہ نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ لیکن تم نے تو خود ہی پسند کیا تھا بیٹا۔ وہ الگ گھر والی بات سے پہلے ہی خفا تھی۔ جی کیا تھا، پتہ نہیں اس وقت میرا دھیان کہاں تھا۔ میں ایسا ہلکا اور پرانے ڈیزائن کا سیٹ کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ بس مجھے یہ نہیں پہننا تو نہیں پہننا۔ آپ امان سے کہیں مجھے نیا اور قیمتی سیٹ دلوائیں۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور میری آواز بلند ہو رہی تھی۔ خالہ نے سرد مہری سے مجھے دیکھا۔ اکلوتی بہو ہوں آپ کی خالہ، مگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ عریشہ آپا کے سسرال والوں کو دیکھیں، کتنا قیمتی زیور لائے ہیں ان کے لیے۔ میں رونے لگی۔ میرے رونے سے خالہ پریشان ہو گئی، مجھے سمجھانے کے جتن کرنے لگی۔ امان بھی آ گئے اور مجھے بہلانے لگے۔ میں بہل جاتی اگر میرے ولیمے کا دن زندگی میں پھر کبھی دوبارہ آ جاتا۔ یہ دن کوئی بار بار آتے ہیں؟ جس نظر سے مہمان مجھے آج دیکھیں گے دوبارہ تو نہیں دیکھیں گے۔ اتنے سارے لوگ ہوں گے، سسرال ہوگا عریشہ آپا کا، فوٹو سیشن ہوگا، مووی بنے گی، عریشہ آپا مجھ سے زیادہ حسین لگے گی۔ پھاڑ کے پھینک نہ دوں گی میں ایسا فوٹو البم جس میں کسی سے کمتر لگوں۔ زہر کھا کر مر جاؤں گی جو کسی نے عریشہ کی مجھ سے زیادہ تعریف کی۔ 3-4 گھنٹے تک میرے اور امان کے درمیان کشمکش چلتی رہی، بحث چلتی رہی۔ وہ بہت پریشان تھے۔ کچھ مہمانوں کے کانوں میں بھی بھنک پڑی اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ تو پھر خالہ نے امان سے خود کہا کہ وہ مجھے جیولرز کے پاس لے جائیں، اور پھر وہاں سے میں اچھی بہترین قسم کی جیولری خرید کر سیدھی پارلر پہنچ گئی۔ عریشہ 1000 جتن بھی کر لیتی تو مجھ سے زیادہ حسین نہیں لگ سکتی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ ہر کسی نے میری تعریف کی، عریشہ کی ساس تک میرے حسن کی مدح سرائی کر رہی تھی،
اور یوں بارات کی دلہن کے پہلو میں بیٹھے ولیمے کی دلہن نے محفل لوٹ لی۔ میری گردن فخر سے مزید اکڑ گئی۔ یہ فخر اور غرور کے موقع پیدا کیے جاتے ہیں، خود بخود جھولی میں نہیں آتے ہیں۔ اپنی خالہ کی طرف آیا جایا کرو بیٹا۔ اس بیوہ نے مشکلوں بھری زندگی گزار کر امان کو پروان چڑھایا ہے۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے تن تنہا پالے ہیں تمہاری خالہ نے۔ اس بوڑھے درخت کا اکلوتا پھل ہے امان۔ اس کا بڑا حق ہے تم دونوں پر، بڑا حق ہے اس بوڑھے وجود کا اپنے پھل پر۔ خیال رکھا کرو ان کا۔ ابا اکثر مجھ سے کہتے رہتے، مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ ابا بھی نہ بس موقع دیکھتے ہیں نہ جگہ، شروع ہو جاتے ہیں۔ اماں ابا کو منع کر دیں، روز روز مجھے نصیحتیں نہ کیا کریں، خاص کر امان کے سامنے۔ نہیں جانا چاہتی میں خالہ کے گھر۔ 100 بار منع کیا ہے میں نے بیٹا، مگر ان کی عادت ہی ایسی ہے، گھر کو بھی مسجد سمجھتے ہیں۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جانا چاہے گی تو چلی جائے گی، ورنہ کون اس پر اپنا حکم چلا سکتا ہے۔ الٹا مجھے ٹوکتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھاتی نہیں ہوں، کہتے ہیں تمہاری تو سگی بہن ہے، اپنی بیٹی سے کہو بہن کی خدمت کرے۔ کیوں کرے میری بیٹی کسی کی خدمت؟ اماں مجھ سے زیادہ خالہ سے بیزار تھیں۔ امان ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، پرکشش تنخواہ کے ساتھ گاڑی ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر میں کل وقتی ملازمہ رکھ دی تھی۔ ہم کبھی خالہ کے گھر بھی چلے جاتے تھے، ورنہ امان گاڑی میں ان سب کو بھر کر لے آتے تھے۔ شادی سے پہلے ہی میرا الگ ہو جانا خالہ کو بہت کھلا تھا، لیکن مجھ پر کوئی زور نہیں چلا سکتا تھا۔ امان مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، وہ کسی صورت مجھے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہاں البتہ انہوں نے اپنی اماں کو چھوڑ دیا میرے لیے، اور یہی بات ماں کو بری لگی۔ جب خالہ کو امان خرچہ دے رہے تھے تو انہیں تو خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ بوڑھے لوگ سمجھ میں نہیں آتے، اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، ہمیں ہماری مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دیتے۔ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، عنایات کی بارش ہوتی رہے تو اس کو اپنا حق جان کر وصول کرتا ہے، دینے کی باری آتی ہے تو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ بس یہی وقت ہوتا ہے غفلت کا۔ شکر کی طرف توجہ کرو میری بچی، شکر کی طرف۔ میں امان کے کھلے ہاتھ کا شکوہ اماں سے کر رہی تھی کہ ابا نے سن لیا اور مجھے سمجھانے لگے۔ کرتی ہوں شکر ابا، ناشکری نہیں ہوں میں۔ بلا وجہ چڑ گئی۔ آپ کو اتنا برا لگتا ہے میری بچی کا آنا تو نہیں آئے گی یہاں۔ ہر وقت نصیحتیں اماں بھی شروع ہو گئی۔ ابا نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اسے سمجھانے کے بجائے تم اسے بڑھاوا دیتی ہو، کیوں ٹوکتے رہتے ہیں اسے ہر وقت؟ شادی شدہ ہے، اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہے، جتنی پیاری یہ مجھے ہے میرا دل چاہتا ہے ویسی ہی پیاری بن جائے مالک کل کے حضور۔ میں تو بس یہی چاہتا ہوں سج جائے اس کا پیارا وجود، نیکی کی روشنی سے چمک جائے اس کا اعمال نامہ۔ برا چاہتا ہوں کیا؟ تم بھی اس کو نیکی کی بات سمجھایا کرو۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ شادی کی سالگرہ آئی تو میں نے سرپرائز پارٹی ارینج کی، صرف میں اور امان۔ بہت خوبصورت میں نے ڈریس خریدا اور ایسے میں نے گہنے خریدے کہ ہمیشہ یاد رہی یہ سالگرہ۔ تم میری زندگی کی بہار ہو ناجیہ، اور آپ میری زندگی کی امان۔ لیکن انہی دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس نے خوشخبری سنائی۔ امان، اماں اور خالہ پہلے سے بڑھ کر مجھ پر نثار ہونے لگے، میرے قدموں تلے ہتھیلیاں رکھتے، مجھے پھولوں کی طرح سنبھالتے۔ اماں تو تقریباً روزانہ ہی میری طرف آ جاتی تھی۔ پھر میری بیٹی پیدا ہوئی، میری گود میں آ گئی میری ننھی سی کلی، میری پیاری عفیفہ۔ انہی دنوں آمنہ اور مومنہ کی شادیاں ایک ہی گھر میں 2 بھائیوں سے طے ہو گئی۔ بقول خالہ شریف لوگ تھے، سادہ اور سفید پوش، کرائے کا گھر تھا۔ امان نے کرائے کے گھر پر اعتراض کیا تو خالہ نے سمجھا دیا کہ فی زمانہ گھر تو ہر کسی کو میسر ہے، شرافت ہی ناپید ہوتی جا رہی ہے، خاندانی لوگ ہیں، آمنہ مومنہ کو خوش ہی رکھیں گے اور دوسری ہماری عزت بھی کریں گے۔ لیکن امان کو پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی کہ بس بہنیں کرائے کے گھر میں نہیں جائیں، کیا دنیا رہتی نہیں کرائے کے گھروں میں؟ وہ کیا انوکھی تھی، ایک بے چینی تھی۔ امان کو بس کچھ کر دیں ان کے لیے، وہ تو مجھے کہاں بتاتے، مگر میری خوش قسمتی کہ ان کی ڈیلر سے ہونے والی بات چیت میں نے سن لی۔ 30-32 لاکھ کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی قسم دیکھ کر امان سے ساری بات اگلوا دی۔ بس میں نے اپنے لیے کوٹھی خریدنے پر اصرار شروع کر دیا، لیکن امان نے بھی جیسے ضد باندھ لی تھی، اس بار وہ میری کوئی ضد پوری نہیں کریں گے۔ بہنوں کی محبت کا بھوت سر پر سوار تھا، ان کے سر پر بھوت سوار تھا تو میرے سر پر بھی وہی بھوت سوار تھا۔ میں نے 9 ماہ کی عفیفہ کو چھوڑا ان کے پاس اور آ گئی اماں کے پاس میکے۔ عفیفہ دودھ کے لیے بلکتی تو امان کی جان نکلنے لگتی۔ خالہ آئیں، امان آئے، روتی ہوئی عفیفہ کو میرے حوالے کر کے جانا چاہا، لیکن میں بھی نہیں مانی۔ میں نہیں ماننے والی تھی۔ میں یہاں خواب دیکھتی رہ جاؤں اور وہ کوٹھی بنگلے اپنی ماں بہنوں کے لیے خریدنے؟ پاگل سمجھا ہے کیا مجھے؟ ابا نے بہت سمجھایا مجھے، لیکن میں نہیں سمجھی، الٹا رو رو کر میں نے اپنا حشر کر لیا۔ خالہ آئیں، عفیفہ کو لے کر
जिसे मैंने अपने सीने से लगा लिया। अमान के पास जो कुछ है वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारी बेटी का, बस। खाला ने अपने आंसू रोकते हुए कहा और मुझे लेकर घर आ गई। बहनों के लिए घर की खरीदारी रोक दी थी अमान ने। कुछ हफ्ते नाराज रहे, लेकिन फिर मैंने उन्हें मना ही लिया अपने तरीके से। आमना और मोमिना अपने घर की हो चुकी थी, खाला अकेली रह गई थी। अमान चाहते थे कि अब हम खाला को अपने पास ले आएं। अब्बा भी मुझे समझाते रहते थे, अकेली बूढ़ी माँ है, क्यों बेटे से अलग कर रही हो, बल्कि इसरार करने लगे थे। मैं फिर उम्मीद से थी। अमान का इसरार बढ़ा तो मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी। सोच सोच कर मुझे डिप्रेशन होने लगा। क्या इसी दिन के लिए अलग घर लिया था कि सास साहिबा आकर मेरे घर में बैठ जाएं? डिप्रेशन ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बच्चा उल्टा था, ऑपरेशन करना था। अम्मा ने इस कदर शोर कर डाला कि टेंशन की वजह से मेरी प्यारी बेटी की तबीयत खराब हो गई और ऑपरेशन करना पड़ा इसकी सास की वजह से। खाला अपनी जगह चोर हो गई, रो रो कर दुआएं करती नहीं। अमान को मेरी जान के खतरे ने हिला डाला। नन्ही सफिया की आमद ने न सिर्फ मुझे डिप्रेशन से निकाला, बल्कि खाला की झंझट से भी आज़ादी मिल गई। खाला ने खुद ही अमान से कह दिया कि बेटा, अरीशा का शोहर बैरून मुल्क होता है, वो अरीशा के साथ रहना चाहती हैं। कभी उनका दिल चाहेगा वो हमारे पास आ जाया करेंगी। मेरी जान इतने बड़े खतरे से बाहर निकली थी कि अमान ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया और खामोश हो गए। अम्मा तो तकरीबन मेरे पास ही रहती थी, सारा घर भी संभालती और मेरी बच्चियों को भी। मैं सब फिक्रों से आज़ाद थी, जी भरकर सजती संवरती। मुझे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि मैं 2 बच्चियों की माँ हूँ। खाला कभी अर्शी आपा, कभी आमना मोमिना और कभी अपने आबाई घर में रहती। अमान ज्यादा जिद करते तो हमारे घर में आ जाती थी। मेरे जले कुटे तीखे अंदाज के बावजूद अमान की बहनें बच्चियों की मोहब्बत में महीने में 1-2 बार चक्कर लगाती रहती थी। बच्चियां अब बड़ी हो रही थी। अफीफा की तबीयत बिल्कुल अमान जैसी थी, सुलझो और अमन पसंद। उसका रुझान अपने ददियाल की तरफ बहुत था। दादी फुप्पियों पर कुर्बान होती थी। खूबसूरती में तो दोनों बहनें एक से बढ़कर एक ही थी, लेकिन अफीफा हर फन मौला भी थी। दिल लगाकर पढ़ती थी, अच्छे मार्क्स लेकर आती थी, साथ साथ कुकिंग, बेकिंग, सिलाई, कढ़ाई के कोर्सेज भी करती जा रही थी। मैं रोकती रहती कि क्या जरूरत है खुद को हलकान करने की, ऐसी जगह शादी करूंगी कि हाथ तक नहीं हिलाना पड़ेगा। नौकरों की फौज होगी मेरी परी के पास, जहां मर्जी शादी कर दीजिएगा, मगर मुझे ये सब सीखने दें। ये मेरा शौक है, मुझे मेरा शौक पूरा करने दें। आपा, इतनी जल्दी क्या है, अभी उम्र ही क्या हुई है मेरी अफीफा की। मैंने टालना चाहा, बच्चियों को बढ़ते क्या देर लगती है, खाला बोली। खाला को आदत थी अपनी बेटियों की तरफदारी करने की। मैं बात टाल रही थी और वो बात आगे बढ़ा रही थी। मेरी तरफ से गर्मजोशी नजर नहीं आई तो अमान ने जिक्र किया, उसे राजी कर लेंगे। अमान को तो हारिस यूं भी बेहद पसंद था। उन्होंने अफीफा से पूछा, उसने भी रजामंदी जाहिर कर दी। मैं दोनों से रूठ कर कमरे में बंद हो गई। अफीफा की शादी होगी और मेरी मौत, समझ लें आप सब। मामूली सी बात को मैं कहां से कहां ले गई। कोई मेरी अना पर ज़र्ब लगाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। कोई मुझे नीचा दिखाए, ये मुझसे बर्दाश्त हो ही नहीं सकता था। जब मैंने आपा को टाल दिया था तो खाला, अमान और अफीफा कौन होते हैं यहाँ कहने वाले कि वो उससे शादी कर रही है। तो उसकी बदकिस्मती थी या मेरी कि ये सब हो गया। अब मेरी दूसरी बेटी सफिया फाइन आर्ट्स के फाइनल ईयर में थी। अरीशा आपा का छोटा बेटा समीम उसका हमजमात था। दोनों ने कब शादी का फैसला कर लिया मुझे खबर ही नहीं हुई। उन्होंने अमान से बात करके उनको राजी भी कर लिया। मुझे इस काबिल भी नहीं समझा गया कि पूछ ही लिया जाता। ये हैसियत रह गई थी अब मेरी। जो भी है, मैं माँ हूँ, घर की मालकिन हूँ। कोई ऊपर ही ऊपर घर के मामला तय करे और मैं मुंह देखती रह जाऊं। मेरा बीपी शूट हो गया। गुस्से से मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। मैंने सिरे से इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने सफिया को अफीफा की तरह अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन वो अफीफा नहीं थी जो हर बात सुनती, कि फोन उठाती और पुप्पो को इनकार कर देती। मेरा इनकार इकरार नहीं बना तो उसका इसरार भी नहीं टला। उसका फैसला अटल रहा। उल्टा वो मुझसे नाराज हो गई। मैंने मनाने की कोशिश की तो उसने एक ही बात में सारी बातें गिनवा दी। मेरी शादी के 27 साल और उसकी उम्र के 25 साल। उसने जो जो देखा, महसूस किया, उसने सब मुझे गिनवा दिया। एक ही जुमले में, एक ही लम्हे में उसने मेरा सारा माजी, मेरा मिजाज, मेरी जात लाकर मेरे सामने खड़ी कर दी। तबाह कर दिया आपने अफीफा को, हमें और खुद को भी। जो आईना मुझे उन लफ्जों ने दिखाया उसमें मुझे अपनी मकरूह और भयानक सूरत रात भर नजर आती रही। अफीफा की रोई रोई उदास सूरत भी। मैंने उसे शहजादी बनाना चाहा, लेकिन उसे चारों शाह ने ऐसा चित किया कि वो जिंदगी से मुंह मोड़ कर बैठ गई। उसका छुप छुप कर रोना, उसकी सिसकियां मेरे असाब पर हथौड़े बरसाती। मैं खुद से सवाल करती कि मैंने सब ठीक किया, सब कुछ ठीक करना चाहा था,
लेकिन गलत कहाँ हुआ? उसका नसीब ऐसा खोटा क्यों निकला? बेटी, नसीब का खोट बदल सकता है, अमाल का खोट कोई कैसे बदलेगा? अब्बा की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती। खाला की तन्हाई और कमज़ोरी का ख्याल मुझे डराने लगता। मुझे लगा रोज़े क़यामत है और मेरे अमाल की स्याही मुझ पर थोप दी गई है। हर तरफ से सदाएं आ रही हैं। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रही थी। फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। जागी तो अफीफ़ा मेरे सनहारे पर बैठी थी। क्या हो गया मामा? आपको आप ठीक हैं? इतनी टेंशन ना लिया करें, आंखें देखें अपनी, ना रोया करें मेरे लिए इतना। अल्लाह है ना मेरे साथ। उसने झुककर मेरा रुखसार चूम लिया। जिंदगी की दलदल में डूबकर वो कमल बनकर निकली थी मेरी अफीफ़ा, और मैं खुद पर अफसोस कर रही थी। अपनी फुप्पो को फ़ोन करो, उनसे पूछो वो कब समीम का रिश्ता लेकर आना चाहती हैं। अगर वो आज रात का कहें तो अपने पापा को ऑफिस फ़ोन करके जल्दी आने के लिए कह देना। अफीफ़ा ने हैरत और खुशी से मुझे देखा। क्या वाकई मामा? मैंने सर हिला दिया तो वो अपनी बहन की खुशी में तकरीबन भागते हुए कमरे से बाहर गई। वो खुश थी कि आखिरकार उसकी बहन ने वो पा लिया जो उसे ना मिल सका, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। अपनी पहली बेटी की सूरत, ज़मीर की खलिश हर सांस पर मौत की तरह भारी रहेगी। बहुत गुनाहगार हूँ मैं।